رد کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں شیلا ایمان کو اپنے گھر میں ایک سیکنڈ کے لیے برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور ایمان کے سالار کی زندگی میں آ جانے کے بعد سے سالار بلی سے شیر بن چکا ہے۔ ایمان شیلا کے راستے کا کانٹا بن چکی ہے اور شیلا بھی یہ کانٹا نکال کر پھینکنا چاہتی ہے، کیونکہ شیلا اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہے ایمان کے ہوتے ہوئے سالار اپنی ہر چیز ہم سے واپس لے لے گا۔ شیلا اور کامران مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایمان کو جلا کر مار دیا جائے، کیونکہ سالار کو آگ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اگر ایمان کو ہم نے سالار کی زندگی سے ابھی نہیں نکالا تو ایمان ہمارے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ کامران چپ کر ایمان کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پیچھے سے آ کر ایمان کے سر پر وار کرتا ہے اور اسے کمرے میں دھکیل کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتا ہے۔ ایمان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کامران کمرے میں پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دیتا ہے۔ ایمان کمرے کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ ایمان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن آگ بھڑک جاتی ہے۔ ایمان کی چیخیں سن کر سارے گھر والے جمع ہو جاتے ہیں، سالار بھی آ جاتا ہے۔ شیلا اور کامران اس بات سے اچھے سے واقف ہوتے ہیں سالار کو آگ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اگر سالار کو آگ سے ڈر نہ لگتا ہوتا تو اپنی ماں راحت کو جلنے سے بچا لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ شیلا کہتی ہے لوگ تو محبت میں آگ کا دریا بھی پار کر جاتے ہیں، لیکن سالار یہ 2 شعلے بھی پار نہیں کر پائے گا۔ لیکن شیلا کی بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ سالار ایمان کو جا کر بچا لیتا ہے۔ سالار ایمان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے، اس لیے اس کی محبت میں سالار کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف زین بھی پاکستان واپس آ چکا ہے، اور زین کو اس بات کا بھی پتہ چل چکا ایمان نے شادی کر لی ہے، کیونکہ زین ایمان سے ابھی تک محبت کرتا ہوتا ہے اور زین نے ابھی تک ایمان کو بھلایا نہیں ہوتا۔ اور وہیں دوسری طرف سویرا یہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے اس نے کسی بھی صورت جمیل کے ساتھ نہیں رہنا، اور نہ ہی وہ اس گھر میں واپس جانا چاہتی ہے۔ وہ بہت ہمت کا مظاہرہ کرے گی اور اپنے باپ عالم صاحب کے پاس جائے گی اور انہیں بتائے گی جمیل کس قسم کا انسان ہے اور کتنا تشدد کرتا ہے۔ وہ عالم صاحب سے کہتی ہے میں نے جمیل سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اب جمیل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جمیل جیسا لالچی انسان نہ میرے لیے ٹھیک ہے نہ میری بچیوں کے لیے، کیونکہ عالم صاحب اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں خالدہ اور جمیل کس قسم کے انسان ہے۔ عالم صاحب اپنی بیٹی کو جواب دیتے ہیں بیٹا آپ نے جو بھی فیصلہ کر لیا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عالم صاحب کے منہ سے یہ بات سنتے ہی سویرا کو کافی زیادہ تسلی ملتی ہے، وہ سکھ کا سانس لیتی ہے۔ سویرا اب ایمان کو فون کرے گی اور فون کر کے اسے بتائے گی بابا اس بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں میں جمیل سے خلا لے لوں۔ سویرا اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں اپنا کیس سٹرونگ بنانا ہوگا تاکہ ہمیں جلد سے جلد جمیل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ سویرا اپنی چھوٹی بہن کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے بابا اس بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ میں جمیل سے خلا لے لوں، لیکن مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ سویرا کی بہن اسے سوال کرتی ہے آپ کو کیا ہیلپ چاہیے؟ سویرا اپنی بہن سے کہتی ہے میں جمیل سے خلا لے رہی ہوں، اس کے لیے تمہیں اور محسن کو جمیل کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ سویرا کی بہن اسے بتاتی ہے میں محسن سے بات کروں گی اور محسن سے بات کر کے بتاؤں گی، مجھے لگتا نہیں ہے وہ اس بات کے لیے راضی ہوں گے لیکن میں کوشش ضرور کروں گی۔ اور وہیں دوسری طرف کامران کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ سالار نے اپنی کمپنی کی تمام باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی ہوتی ہے۔ اب کامران اور ضامن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کمپنی کا سارا ریکارڈ بھی سالار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کامران وہی ڈاکومنٹس لینے کے لیے آفس جاتا ہے لیکن اس کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا۔ ضامن اپنے آفس میں میٹنگ بلاتا ہے اور ریکارڈ کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن تمام لوگ اسے یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے، وہ سالار صاحب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ضامن اور کامران کے لیے بہت بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ضامن اپنے آفس والوں سے کہتا ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں پھنسا کر ایسے بچ جائیں گے، لیکن آپ ٹینشن مت لیں، اگر آپ مجھے پھنسائیں گے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ پھنسیں گے۔ اور ضامن کامران کو یہی مشورہ دیتا ہے تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہے تم یہ ملک چھوڑ کر فرار ہو جاؤ، اگر تم یہاں رہو گے تو سالار تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔